الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُم فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشکروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه علیم بذات الصدور صدق اللہ مولانا العظیم خلقکم من نفس واحدہ اللہ نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے تمہیں پیدا کیا۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ہم نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا ہے۔ ایک کس سے پیدا کیا ہے؟ ہاں، تم بندر سے ترقی کر کر کے یہاں نہیں پہنچے ہو، یہ سوائے فضول بکواس کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ جی انسان جو ہے وہ ترقی کرتے 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 بندر سے انسان بنا۔ بھائی ایسی بیہودگی، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ، بھائی میری بات ذرا اس پہ توجہ کرنا، جو لوگ وحی کو چھوڑ کر، کس کو چھوڑ کر؟ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر، جنہوں نے اپنے آپ کو اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنے روڈ تو شیشے جیسے بنا لیے، دنیاوی طور پر اپنے ملکوں کو جنتی سہولیات سے تو آراستہ کر لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کچھ نہ کر سکے، اپنے آپ کو ہی نہ پہچان سکے کہ ہم کون ہیں، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک انسان، یعنی کس سے؟ حضرت آدم سے۔ ثم جعل منها زوجها، پھر ہم نے بنایا اسی سے زوجہا، اس کا جوڑا، یعنی اسی کی جنس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تاریخی روایات میں یہ بات آتی ہے اور اسرائیلی روایات میں بھی یہ بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو فرشتوں نے کچھ بے چینی محسوس کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا بنایا تاکہ جوڑے کے لیے زندگی گزارنا بھائی کیا ہو؟ آسان ہو۔ اسی لیے نکاح کر کے بطور جوڑا زندگی گزارنا یہ فطرت ہے، اور نکاح کو چھوڑ کر زندگی گزارنا بھائی یہ کیا ہے؟ خلاف فطرت ہے، انسانیت کا مطالبہ ہے کہ یہ نکاح کرے۔ بھائی پیاس لگنا فطرت ہے یا نہیں؟ بھوک لگنا فطرت ہے یا نہیں؟ سونا فطرت ہے یا نہیں؟ آرام کرنا فطرت ہے یا نہیں؟ بالکل اسی طرح نکاح بھی کیا ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا، پھر اسی سے تمہارا جوڑا۔ اسی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اسی کی جنس سے، عورت کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ انسان کے جو ہیں وہ دو ہی فرع ہیں انسان کی، ایک کو مرد کہا جاتا ہے اور دوسرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عورت کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ جو بات ہے کہ
عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا، حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ لیکن میں محدثین کی جو کچھ اس کی تشریحات کی ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ واقعی پسلی سے پیدا کیا گیا، نہیں، یہ معنی حقیقی مراد نہیں ہے، معنی مجازی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد ہی کی جنس سے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کے مزاج میں کچھ ٹیڑھا پن رکھا ہے۔ کچھ کیا رکھا ہے؟ ٹیڑھا پن، اور تمہیں اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ عورت کی کچھ مخصوص مزاج ہے، اور وہ عورت کی نسوانیت کے لیے ضروری بھی ہے۔ بھئی عورت کی نسوانیت کے لیے کیا ہے؟ ضروری بھی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کے مزاج میں یہ بات رکھی ہے۔ مثلا جو صحیح الفطرت عورت ہے وہ اپنے گھر اپنے بچوں میں مگن رہتی ہے، اس کو دنیا کی چیزوں کی زیادہ پرواہ، اور یہی فطرت ہے، اسی سے گھر چلتا ہے۔ جن کو گھر کے علاوہ باقی ساری چیزوں کا پتہ ہے وہ کبھی بھی اپنا گھر چلا نہیں سکتی۔ اس لیے قرآن کریم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس سے پیدا کیا ہے؟ مرد کی پسلی سے، یعنی جس طرح پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، چونکہ حدیث کے اگلے الفاظ ہیں کہ پسلی کو اگر سیدھا کرو گے تو کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ نہیں کہ پسلی سے پیدا کیا ہے، عورت کے مزاج کو تشبیہ دی ہے مرد کی ٹیڑھی پسلی سے۔ ہاں، پیدا ایک ہی انسان، ایک ہی جنس سے ہوئے ہیں۔ اور بھائی نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ نے تمہیں کس سے پیدا کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ نکاح میں یہ آیت کیوں پڑھتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ شوہر کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو بیوی ہے وہ بھی تمہاری ہی جنس سے ہے، تم دونوں کے جذبات احساسات ایک طرح کے، اگر خلاف جنس پیدا کرتے تو تم دونوں کا مزاج اور احساسات الگ الگ ہوتے۔ بھئی کیا ہوتے دونوں کے احساسات؟ تم چل نہ پاتے۔ ہم نے مزاج دونوں کا ایک بنایا، دونوں کو بھوک لگتی ہے، دونوں کو آرام کی ضرورت ہے، دونوں خوشی سے راضی ہوتے ہیں، دونوں غمی سے پریشان ہوتے ہیں، دونوں تھکتے ہیں۔ لہٰذا شوہر کو بیوی کے مزاج کی رعایت کرنی چاہیے۔ یہ تھکا ہارا گھر آیا ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ آج سارے گھر کی صفائی کی ہے، بیوی بھی تھکی ہوئی ہے، تو اب اس کو آرڈر دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے لیے چائے بنا دو، خود جا کے چائے بنا لے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ چونکہ دونوں کے احساسات ایک ہے، جس طرح میں تھکا ہوا ہوں یہ بھی تھکی ہوئی ہے، جس طرح کام کرتے کرتے مجھے آرام کی ضرورت ہے اس کو بھی ضرورت ہے، جس طرح گرمی سردی مرد کی ضرورت ہے اسی طرح۔ اسی لیے نکاح میں اللہ کے نبی نے یہ آیت بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، تمہارے جذبات احساسات ایک طرح کے ہیں، ایک طرح کے رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کا احساس کر سکو، تم کیا کر سکو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت رعایت کرتے، گھر تشریف لاتے، گھر میں داخل ہوتے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو اگر میں سو رہی ہوتی تو اتنی آہستہ آواز سے سلام کرتے کہ اگر میں جاگ رہی ہوں تو جواب دے دو، اگر سو رہی ہوں تو میری آنکھ نہ کھلے۔ تو اللہ کے اب کوئی سویا ہو اس کی نیند خراب کرنا جس طرح مرد کو برا لگتا ہے اس طرح عورت کو بھی برا لگتا ہے، تو دونوں کے احساسات ایک رکھتی ہے۔ آگے فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اللہ نے تمہارے لیے من الانعام جانوروں میں سے ثمانیۃ ازواج 8 جوڑے اتارے۔ جوڑے 4 ہیں، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 8۔ بطور خاص ان کا تذکرہ کیا جانوروں میں سے اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ، ان کے نر مادہ، یہ ٹوٹل 8 ہو گئے۔ 9ویں پارے میں بھی ان کا تذکرہ ثمانیۃ ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام قرآن کریم نے وہاں بھی ان کا تذکرہ کیا۔ ویسے تو ساری نعمتیں اللہ نے اتاری،
لیکن یہ 4 جوڑے ایسے ہیں جس سے انسان بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ پرانے زمانے میں تو نقل و حمل ساری بھائی کس کے ذریعے ہوتی تھی؟ اونٹ کے ذریعے ہوتی تھی۔ عربوں کے یہاں اونٹ ہی کی کھال سے خیمے بنتے تھے، گھر بنتے تھے، اسی کے دودھ سے کام چلتا تھا، اسی سے گوشت کا فائدہ ملتا تھا، اسی پر سفر کرتے تھے، اسی پر بھائی کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو جانور ہے، یہ جو 8 جانور ہیں نر اور مادہ، ان سے انسان ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہمارے یہاں شادی بیاہوں پر جو کچھ اگر گوشت کا استعمال دیکھ لیجئے کتنا ہے، دودھ کا استعمال دیکھ لیجئے کتنا ہے، کھانے کے لیے، گوشت کے لیے، اور صحرائی علاقوں میں دودھ کے لیے ان کی اون، اب تو ان کی ہڈی استعمال ہو رہی ہے، ان کی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں۔ تو بطور خاص اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو تمہارے لیے کیا کیا؟ اتارا۔ یہاں لفظ استعمال کیا انزلہ کا۔ اس سے بعض علماء سمجھے ہیں کہ شروع میں یہ چیزیں آسمان جنت سے ہی اتاری، پھر آگے ان کی نسل چلی، یہ مفہوم لیا جائے تو اس کی بھی گنجائش بنتی ہے۔ اور بعض نے فرمایا انزلہ کا معنی بھی خلقہ ہے، کہ یہ یعنی تمہارے لیے پیدا کیا۔ بعض نے فرمایا یہ جو فرمایا نا کہ ہم نے تمہارے لیے 8 جانور اتارے، اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، ہوائیں، غیبی نظام سے غذا پیدا ہوتی ہے، بھائی پھر اسی سے جانور پلتے ہیں نا۔ حقیقت میں تو ہر نعمت انسان کی کدھر سے اتر رہی ہے؟ آسمان سے اتر رہی ہے۔ اگر آسمان کی بارشیں نہ ہو تو بھائی زمین بنجر ہو جائے گی، زمین بنجر ہوگی، اس پر سبزہ نہیں رہے گا، سبزہ نہیں رہے گا تو یہ جانور کوئی بھی چیز اس پر چل نہیں سکتی۔ باریکی میں جائیں گے تو میرے اور آپ کے لیے ساری نعمتیں جو ہے یہ کدھر سے اتر رہی ہے؟ آسمان سے اتر رہی ہے۔ آگے فرمایا تیسری نعمت یخلقکم فی بطون امہاتکم، پیدا کیا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری، ایک تخلیق کے بعد دوسری، فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں پیدا کیا۔ میں کتنے میں پیدا کیا؟ 3 اندھیرے کون سے ہیں؟ ایک اوپر پیٹ کا اللہ نے ایک پردہ وہ رکھا ہے، دوسرا رحم کا رکھا ہے۔ اور شروع میں جب قرآن نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی دنیا بڑی حیران ہوئی، 3 اندھیرے کیسے ہو گئے؟ اب تو تہ در تہ اللہ کا غیبی نظام ہے۔ جدید میڈیکل نے ثابت کر دیا، ڈاکٹروں نے بڑے آپریشنوں کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے ایک ایک چیز ثابت کر دی۔ اور اس موضوع پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، مصور، اس میں پوری کہ پہلے اللہ کی یہ طے ہے، پھر یہ جھلی ہے، پھر یہ ہے، پھر رحم کا پردہ ہے، پھر کیا ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا خلقا من بعد خلق، مراحل میں پیدا کیا، مراحل میں پیدا کیا۔ اور خود عورت کو نہیں پتا کہ اندر اتنا عظیم الشان کارخانہ اللہ کا کام کر رہا۔ انسان تو ظاہری سبب ہے نا، صرف انسان تو بھائی کیا ہے؟ ظاہری سبب ہے۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے پہلے ایک مرحلہ آتا ہے، پھر دوسرا مرحلہ خون کا آتا ہے، پھر اس سے لوتھڑا بنتا ہے، پھر کرتے 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 پھر روح آتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات کی تخلیق ایک طرف اور انسان کی تخلیق ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ کی آپ کبھی میڈیکل کی تفصیلات پڑھ کر دیکھیں کہ بچے کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام کس طرح کام کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی فیکٹری بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ بطور خاص اس کو فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ 3-4 نعمتوں کا تذکرہ کر کے فرمایا وہ اللہ ہی تمہارے رب ہے، اسی کی کیا ہے؟ بادشاہت ہے، جو تمہیں ساری نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ لا الہ الا ہو، پھر اس کے سوا کوئی تمہارا الہ اور معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کدھر بھاگے جاتے ہو؟ ساری نعمتیں اللہ کی، سارا فضل اللہ کا، سارا فضل کس کا؟ اللہ کا۔ میں اور آپ اپنے معمولات پر بھی غور کریں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہیں نہ کھولے تو اس طرح ممکن نہیں ہے۔
ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تعالیٰ تم سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اسے کوئی تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہاری تائید سے خدا بنا، تمہارا ووٹ تمہارے ووٹ سے خدا بنا، ایسے نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی ساری مخلوق کو نوازنے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اپنی ساری مخلوق کو نوازنے میں رب کا کوئی فائدہ، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی حاجت ہم سے وابستہ نہیں ہے، اس کی کوئی مجبوری اور ضرورت ہم سے وابستہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر تم کفر کرو گے، اللہ تمہارے کفر سے بے نیاز ہے، تمہارے کفر سے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں ولا یرض، بھائی ذرا سمجھنا، یہ ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے، توجہ۔ ولا یرضى لعباده الکفر، لیکن وہ اپنے بندے کے کفر پر راضی، بھائی توجہ ہے، ایک مسئلہ سمجھیے ذرا۔ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، کسی ایک جگہ کی آیت کو لے کر کام چلا دیتے ہیں، حالانکہ پورے قرآن کریم اور پورا ذخیرہ حدیث پر نظر ہو پھر بات ثابت ہوتی ہے۔ یہ ذرا الفاظ دوبارہ دیکھو، ولا یرضى، یہ کیا الفاظ ہے؟ لعباده الکفر، وہ اپنے بندوں کی طرف سے کفر پر راضی۔ رضا کا لفظ یہاں بولا ہے، اور قرآن کسی جگہ مشیت کا لفظ بولتا ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ مشیت اور چیز ہے، فمن شاء فلیؤمن، فمن شاء فل، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے۔ مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے۔ لوگ بات نہیں سمجھتے، کہتے ہیں جناب کفر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر کسی نے کفر اختیار کیا ہے تو وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے نا۔ نہیں، رضا اور چیز ہے مشیت۔ مشیت عام لفظ ہے، مشیت اللہ نے ہر چیز کو پیدا کر دیا۔ بھائی اللہ نے کیا کر دیا؟ دیکھو میری ایک بات پاکستان نے ایٹم بم بنایا، ظاہرہ ریاستی اداروں کے آرڈر، صدر، اوپر کے احکامات تھے تو یہ ساری چیزیں بنی ہیں نا۔ اس کو کہا جائے گا مشیت۔ لیکن کیا کبھی ہم یہ پسند کرتے ہیں اللہ نہ کرے کہ یہ ایٹم انسانوں پر چلے یا پاکستان پر چل جائے؟ یہ رضا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رضا ہے۔ اللہ تعالی کی مشیت سے ہر چیز پیدا ہوئی ہے۔ شیطان نے بھی جو کچھ کیا کس سے پیدا کیا؟ اللہ کی مشیت سے۔ بھائی کس سے؟ اللہ کی مشیت سے۔ اللہ کی مشیت اور چیز ہے، اللہ کی رضا اور چیز ہے۔ ہم نے اللہ کی مشیت کو نہیں دیکھنا، ہم نے کس کو دیکھنا؟ اللہ کی رضا کو دیکھنا۔ مشیت والی آیات لے کر لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں جو چاہے کفر اختیار کرے، جو چاہے۔ ہر چیز اللہ نے پیدا کر دیا، اچھائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، برائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ جب اللہ نے پیدا کر دیا، وہ کون سا بدبخت ہے جس نے کہا تھا کہ جی شراب کس نے پیدا کی؟ تو اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے، میں کیا غلط کر رہا ہوں؟ کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی انگور کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، اسی سے شراب بن رہی ہے نا، تو کہ میرا کیا قصور ہے؟ وہ تیرا قصور یہ ہے بدبخت، تو نے اللہ کی مشیت کو دیکھا ہے، اللہ کی رضا کو نہیں دیکھا۔ ایک بندے نے اسلحہ بنا دیا، چھری بنا دی، یہ درجہ مشیت ہے۔ اس کو صحیح استعمال کرنا ہے، اس کو غلط استعمال نہیں کرنا، یہ رضا۔ یہ کیا ہے؟ بندے کا کام اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے، بندے کا کام اللہ کی مشیت کو دیکھنا نہیں ہے۔ اسی لیے مشیت والی آیات اکٹھی کر لیتے ہیں، رضا والی آیات کو لیتے نہیں۔ یہ رضا والی آیت آگئی، یہاں کیا ہے؟ ولا یرضى، بھائی رضا کا لفظ آ گیا کہ نہیں؟ ہاں رضا کا لفظ آ گیا۔ اس لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے
دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو موضوع ہے اس کے متعلق قرآن کی آیات کدھر کدھر ہے، احادیث کدھر کدھر ہے۔ محدثین ان سب کو جمع کرتے ہیں، ان سب کو کیا کرتے ہیں؟ جمع کر کے پھر مطلب اس کا لے۔ بہرحال وَلَا يَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف سے کفر پر ہرگز راضی، اگر تم شکر کرو گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں بھی ارضا کا لفظ آ گیا کہ نہیں؟ یہاں بھی ارضا کا لفظ آ گیا۔ اس سے پتہ چلا اللہ تعالی شکر کی کیفیت بھی اللہ نے پیدا کی ہے، ناشکری کی بھی کس نے پیدا کی ہے، لیکن اس نے بتا دیا کہ میں تمہاری طرف سے شکر پر راضی ہوں گا اور ناشکری پر کیا ہوں گا؟ ہاں، ناراض ہوں گا۔ جیسے ابا جی نے بیٹے کو پیسے دیے، یہ پڑھنے کے لیے جا رہا، ابا جی نے ₹1,00,000 دے دیا اس کو، یہ مشیت ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا اپنی ضرورت میں استعمال کرنا، غلط جگہ استعمال ہے، یہ رضا ہے۔ ہم نے مشیت کو دیکھنا ہے یا کس کو؟ بیٹا کہ میرے ابا نے مجھے دے دیے، میں جو چاہوں کروں۔ اب وہ جا کے سگریٹ پی رہا ہے، وہ جا کے کیا کر رہا ہے؟ جو میرے ابا نے مجھے دی ہے، ابا نے بھائی سگریٹ پینے کے لیے دی ہے؟ نہیں، دینا یہ مشیت ہے۔ صحیح استعمال کرنا، غلط استعمال نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ اب بیٹا رضا کو مد نظر رکھے گا یا مشیت کو مد نظر رکھے گا؟ رضا کو مد نظر رکھے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک بندے کا وزن دوسرے پر ڈالا نہیں جائے گا۔ قیامت والے دن ہر بندہ اپنے ایمان اور عمل کا جواب دہ ہے۔ اس کا تعلق ایمانیات سے ہے، ایک بندے کا ایمان دوسرے کو فائدہ۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پھر تم سب کو لوٹ کر آنا ہے کس کے پاس؟ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں اللہ جو کچھ تم کر کے آئے ہو تمہارا نامہ اعمال کھول کر تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ کیوں؟ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اس کے دل کے رازوں کا بھی سارا اس کو پتہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج درس یہی مکمل ہو رہا ہے، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ عید کے بعد اس آیت سے ہم کیا کریں گے؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ سے آگے دوبارہ چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے رمضان کو باعث برکت بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔